ناصر مظفر آباد سے تقویٰ کے حیضے اور دین میں غلو سے کیا مراد ہے، مثال سے سمجھا دیں، دل سے شکریہ۔ دیکھیں، غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے اور تقویٰ کے حیضے کا مطلب یہ ہوتا ہے، غلو جس سے شریعت نے منع کیا ہے، قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ یعنی اچھائی کے کام کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کون سا اچھا کام کتنا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لکھا ہے، مثال اس کی یہ کہ ایک آدمی سارے کام کاج چھوڑ کر یہ کہے کہ میں نفل نمازیں پڑھتا رہوں گا بس، اور پوری رات وہ کہے کہ میں جو ہے نا رات کو سوؤں گا نہیں، میں بس تہجد پڑھوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ لوگ وہاں حضور کے گھر تشریف لے گئے حضور کے معمولات پتہ کرنے کے لیے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ مطہرہ نے بتایا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، رات کو کچھ حصہ سوتے ہیں، کچھ حصہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے، حدیث میں آتا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہا کہ یار یہ تو بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کوئی بھی دن میرا بغیر روزے کے نہیں گزرے گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات آئندہ کے لیے ہر رات پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح یہ جو چیز ہے اس کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے کہ آدمی دین کے کسی ایک کام کو اتنا اہم سمجھ لے کہ اس کی وجہ سے باقی سارے دین کے کام، دنیا کے کام چھوٹ جائیں۔ اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ شریعت نام ہے شریعت کے تقاضے کو سمجھنے کا۔ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی دینی کا کام ہوتا ہے، لیکن شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، وہ آپ کی زیارت نہ کر سکے، تشریف لائے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر تشریف لے گئے واپس۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہاں ان کو ماں کی خدمت کرنی تھی، اور ماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ تو اب آپ اگر دیکھیں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، کتنا بڑا ثواب ہے کہ آدمی اس سے صحابی بن جائے، دوسری طرف ماں کی خدمت۔ تو حضور کی زیارت ان کا شوق تھا، ان کی دلی رغبت تھی، ان کی خواہش تھی، اور ماں کی خدمت شریعت کا تقاضا تھا۔ اس وجہ سے تقاضا تھا کہ وہاں ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے شوق کو جو دینی کا حصہ تھا اس کو قربان کر کے دین کے تقاضے کو پورا کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا، کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ اصل دین نام ہے شریعت کے تقاضے کو سمجھنے کا۔ سوال ہے کہ میری دکان پر ایک خاتون کا کوئی سامان غلطی سے رہ گیا تھا، اب بہت دن گزر گئے لیکن اب تک وہ اپنا سامان لینے نہیں آئی، اس کو میں بالکل نہیں جانتا، اب تک سامان پہنچانا بھی ممکن نہیں۔ اب سامان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ۔ حافظ عمیر انصاری، یو پی بجنور، انڈیا سے۔ بس آپ کچھ وقت تک اگر آپ نے رکھ لیا، اس کا طریقہ پھر یہ کہ اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں، اور اگر وہ وقت گزرنے کے بعد آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کو لوٹانا ہوگا۔ مگر آپ اس کو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کے نام سے صدقہ کر دیا تھا، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو آپ نے اس کو لوٹانا ہوگا۔ بلال احمد کوئٹہ سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیوہ بہن تھی، اس نے کچھ رقم کیش اور کچھ سونے کا زیور دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے لیے کوئی کام کاج کرو تاکہ میرے گھر کا گزر بسر ہو۔ میں نے بہن کے سونے بیچ کر اور نقد رقم لے کر، کچھ اپنے رقم اور کچھ لوگوں سے ادھار لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ایک رکشہ لیا تاکہ ہم سب کا گزارا ہو جائے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا کمایا، کتنا بچت ہوا ہے۔ ایک سال کے بعد میں نے اپنی بہن کو 40,000 دیا ہے ایکسٹرا، کیونکہ اس کے پیسے میرے اوپر برقرار ہیں جتنے اس نے دیے ہیں۔ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ اگر سودی معاملہ ہے تو درست طریقہ بتائیں۔ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے نا کہ انہوں نے کچھ زیور
دیا، کچھ پیسے دیے، کچھ آپ نے اس میں لگائے، کچھ بھائی نے لگائے، جو بھی صورت ہے، تو آپ اس کی قیمت لگائیں نا. مثال کے طور پر کہ اس کے اندر فرض کریں کہ 2 لاکھ روپے کا رکشہ ہے. اب 2 لاکھ روپے کے رکشے میں مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے آپ کی ہمشیرہ کے ہیں، 50 لاکھ آپ کے ہیں، 50 لاکھ آپ کے بھائی کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس حساب سے آپ اس کا پروفٹ تقسیم کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو یہ کہیں، مثال کے طور پر اب اگر 200 روپے اس کو آدمی کماتا ہے، یا مثال کے طور پر 2000 روپے کماتا ہے، تو 2000 کمانے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پیسے پر اس کے نفع کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ 1000 روپے آپ بہن کو دیں اور 500 روپے آپ دونوں بھائی لے لیں. لیکن چونکہ اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ بھائی جو آدمی کام نہیں کر رہا ہو، جس کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، جس نے صرف انویسٹمنٹ کی ہو اور کام کوئی اور شخص کر رہا ہو، تو جو کام کرنے والا انویسٹر ہے وہ اگر زیادہ پیسے لینا چاہے تو زیادہ بھی لے سکتا ہے، یعنی پروفٹ میں. مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھائی میں اگر انویسٹمنٹ مثلاً آپ لوگوں کی 50% آپ کی ہمشیرہ کی ہے، 25% آپ لوگوں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں کی انویسٹمنٹ 50% ہے اور ایک بہن کی انویسٹمنٹ 50% ہے. تو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جو ہمشیرہ ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ کام تو نہیں کرتی، کام ہم کرتے ہیں، لہٰذا ہم پروفٹ کا 60% لیں گے، 70% لیں گے اور 40% یا 30% پروفٹ کا بہن کو دیں گے. کوئی اس طرح کا پورا معاملہ ان کے ساتھ طے ہونا چاہیے، اور طے کرنے کے بعد پھر اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ڈیلی کے حساب سے وہ کتنے کما رہا ہے. یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کما رہا ہے کتنا نہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. آپ کو اس کا پورا حساب رکھنا ہوگا، اور ان کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ امانت کے طور پر ہیں. تو جب آپ کاروبار ختم کریں گے یا کچھ بھی آپ معاملہ ختم کریں گے تو یہ رکشہ بیچ کر ان کی اماؤنٹ آپ کو ان کو لوٹانی ہوگی. تو اس پوری چیز کو پورا جو کانٹریکٹ ہے اس کی شرائط کو، اس کی ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر معاملہ کریں، تاکہ اس کے اندر کوئی غلط طریقہ کار شامل نہ ہو جائے.